ایک لاوارث لاش اور اٹھتے سوال۔ بارش کی ہلکی بوندیں اور سڑکوں پر پسرا سناٹا۔ شہر کسی گہری نیند میں تھا جب انسپکٹر شیخاوت کو ایک کال آئی، سر، ریلوے یارڈ کے پیچھے ایک لاش پڑی ہے۔ لاش بنا پہچان، بنا دستاویز، صرف ایک چٹھی کے ساتھ ملی، اور اس چٹھی میں لکھا تھا ایک نام، حافظ علی۔ پولیس کو صاف اندازہ تھا کہ یہ معمولی معاملہ نہیں ہے، تبھی تو اوپر سے لگاتار کالز آ رہے تھے۔ سوال یہ تھا کہ جب لاش کی کوئی پہچان نہیں تو پرشاسن اتنا بے چین کیوں ہے؟ اسی وقت ایک اگیات نمبر سے شہر کا سب سے ایماندار پترکار ایہان صدیقی جاگتا ہے۔ کالر کہتا ہے، اگر سچی پترکاریتا کرنی ہے تو ریلوے یارڈ پہنچو۔ ایہان اٹھتا ہے، ڈائری اور کیمرہ لے کر نکل پڑتا ہے۔ لاش کی تصویریں پہلے ہی سے سوشل میڈیا پر پھیل چکی تھی، لیکن چہرہ کچھ کہتا تھا، جیسے یہ کوئی سڑک چھاپ اپرادھی نہیں، بلکہ کوئی ایسا نام ہو جو سکتا کے لیے خطرہ بن چکا۔ گوگل پہ نام نہیں ہے، مگر اس لاش میں چھپا تھا ایک سلگتا ہوا سچ۔ پولیس گھبرائی ہوئی تھی، میڈیا کو بلاک کیا جا رہا تھا، اور اوپر سے آدیش آ چکے تھے، معاملہ شانت کرو۔ ایہان کو یہ چپی کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی لگ رہی تھی۔ ایہان صدیقی وہ نام نہیں تھا جو ہر رات ٹی وی اسکرین پر چلاتا ہو، وہ ایک ایسا ایماندار پترکار تھا جس کی پترکاریتا کا ذریعہ TRP نہیں، سچائی تھی۔ ریلوے یارڈ مرڈر کی خبر سے اس کا ذہن بے قرار تھا، مگر جتنا وہ اس کیس میں گھستا اتنا ہی سسٹم اسے پیچھے دھکیلتا۔ بڑے میڈیا ہاؤسوں نے یہ رپورٹ لینے سے انکار کر دیا، اور پولیس نے بیان جاری کیا کہ کوئی اپرادک سازش نہیں ملی، لیکن ایہان کو اس چپی میں گونجتی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ اسے پتا چلا کہ CCTV کیمرے یا تو بند تھے یا ریکارڈنگ غائب تھی۔ پولیس کے جواب ٹال مٹول والے تھے، اور میڈیا کا رویہ عجیب۔ ایہان نے سوشل میڈیا پر پوسٹ ڈالی، گوگل پہ نام نہیں ہے، لیکن یہ لاش پوری انسانیت کے لیے ایک سوال بن چکی ہے۔ یہ پوسٹ دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے اسے سراہا، کچھ نے اسے خطرے میں ڈالا۔ اسی دن سے اس کے موبائل پر اگیات کالز آنے لگے، کوئی کہتا رک جا، کوئی دھمکاتا اب بھی وقت ہے، لیکن ایہان جانتا تھا کہ جب ڈر حاوی ہو جائے تو قلم کو اور تیز چلانا پڑتا ہے۔ اس کی رپورٹ کا شیرشک تھا، چپی کی موت۔ ایک رات وہ یارڈ پھر گیا، چپ چاپ، بنا کسی کو بتائے۔ وہیں اسے ایک پرانی دکان سے ایک فوٹیج ملا جو شاید سب کچھ بدلنے والا تھا۔ دکان کے مالک نے ایہان کو ایک پرانی DVR دی جس پر لکھا تھا RY Cam Night 2 AM۔ ایہان نے جیسے ہی فوٹیج دیکھا، اس کی آنکھیں چوڑی ہو گئی۔ ویڈیو میں ایک کالی SUV رکی، 2 نقاب پوش لوگ اترے اور پیچھے سیٹ سے ایک بوری نما چیز نکال کر یارڈ میں پھینکی۔ پاس جا کر دیکھا، وہی لاش تھی، مگر تیسرے انسان کی انٹری نے کہانی پلٹ دی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لال رنگ کی فائل تھی۔ فوٹیج میں دکھا کہ اس نے وہ فائل لاش کے پاس پھینکی، پھر کچھ جلایا، شاید ثبوت مٹانے کی کوشش تھی۔ اب یہ کوئی عام مرڈر نہیں تھا، یہ ایک پلانڈ مرڈر تھا۔ ایہان نے اس فوٹیج کو فریم در فریم دیکھا۔ لال فائل پر کچھ لکھا تھا، مگر کیمرہ اسے صاف نہیں دکھا پایا۔ ایہان نے اسی وقت اپنی ویب سائٹ gumnamsach.in پر ویڈیو اپلوڈ کر دی، ساتھ ہی ایک رپورٹ ڈالی، ریلوے یارڈ مرڈر، وہ فائل جو چپی سے زیادہ بولتی ہے۔ ویب سائٹ کچھ ہی منٹوں میں ڈاؤن ہو گئی، اور سرور سے میسج آیا، بریچ فرام اننون سورس۔ یہ پولیٹیکل پریشر تھا، ایک پرانی لاش، ایک نام جو سسٹم سے مٹایا گیا، اور اب ایک فائل جو جلا دی گئی۔ سب کچھ کسی گہرے سچ کی طرف اشارہ کر رہا تھا، مگر ایہان اب رکنے والا نہیں تھا۔ اس کے لیے یہ کیس اب پرسنل ہو چکا تھا۔ گوگل پہ نام نہیں ہے، یہ اب صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ سازش کے جڑ تک پہنچنے کی قسم بن چکی تھی۔ ایہان نے لال فائل کے سراغ ڈھونڈنے شروع کیے۔ وہ ہر پرانے اخبار اور پولیس ریکارڈ میں خود کو ڈبو چکا تھا۔ کچھ دن کی محنت کے بعد
ایک 22 سال پرانی خبر ہاتھ لگی، چھاتر نیتا حافظ علی کا انکاؤنٹر دیش دروہ کے آروپ میں مارا گیا، مگر کیس کی گہرائی میں جا کر پتا چلا کہ وہ انکاؤنٹر ووادت تھا، پوسٹ مارٹم نہیں ہوا تھا، اور سب سے حیران کرنے والی بات، لاش کبھی برآمد نہیں ہوئی۔ سرکاری دستاویزوں میں لکھا تھا بھاگ گیا، تو پھر ریلوے یارڈ میں جو لاش ملی، کیا وہ اسی کا انت تھا؟ گوگل پہ نام نہیں ہے کیونکہ وہ نام سسٹم نے جان بوجھ کر مٹایا تھا۔ حافظ علی وہ نام تھا جسے ایک وچار دھارا سے جوڑ کر اسے مٹا دیا گیا۔ یہاں کو پھر ایک اگیات کال آتا ہے، تم بہت پاس پہنچ چکے ہو، مگر یاد رکھو یہاں سچ بولنے والوں کی سانسیں گنی جاتی ہے۔ یہاں اب سمجھ چکا تھا کہ وہ صرف ایک لاش کے پیچھے نہیں، ایک اریزڈ آئیڈینٹی کی تلاش میں ہے، اور وہ پہچان صرف ایک انسان کی نہیں تھی بلکہ ان سبھی آوازوں کی تھی جنہیں سسٹم نے ہمیشہ دبا دیا تھا۔ یہاں صدیقی جیسے جیسے سچ کے قریب آتا گیا، اس کے چاروں اور پولیٹیکل پریشر کا گھیرا کستا گیا۔ پہلے میڈیا سنستھانوں نے اس سے دوری بنا لی، بڑے چینلوں نے کہہ دیا یہ معاملہ ایڈیٹوریل پالیسی سے باہر ہے، پھر سرکاری وگیاپن رک گئے اور ویب سائٹ گمنام سچ.in کو بار بار ڈیڈوس اٹیک سے گرا دیا گیا۔ یہاں کے آفس پر IT ڈپارٹمنٹ نے چھاپا مارا، اس کے سسٹم ضبط کر لیے گئے، ریکارڈنگ ڈیلیٹ کر دی گئی۔ سب سے دردناک موڑ تب آیا جب اس کی ماں کو ایک گمنام اسپتال میں بھرتی کرایا گیا اور ڈاکٹروں نے کہا اچانک بلڈ پریشر گر گیا تھا، مگر ایہان سمجھ گیا یہ صرف دھمکی نہیں بلکہ وار تھا۔ اس کے اپنے ایڈیٹر نے اسے بلایا اور کہا ایہان اب رک جا، تم جان سے بھی جا سکتے ہو، لیکن ایہان کا جواب تھا اگر سچ کی تلاش میں مرنا پڑے تو یہ موت 100 زندگیوں سے بہتر ہے۔ گوگل پہ نام نہیں ہے، مگر یہ کہانی اب ہر موبائل، ہر زبان اور ہر پوسٹر پر زندہ تھی۔ یہان نے اپنے کمرے کی دیوار پر لکھ دیا سچ وہ آگ ہے جو ڈر سے نہیں بجھتی۔ اب سوال یہ نہیں تھا کہ حافظ علی کون تھا، اصلی سوال یہ تھا کہ سسٹم کس حد تک جائے گا اسے مٹانے کے لیے، اور کیا ایک پترکار کی قلم ستا کے ہتھیاروں سے بڑی ہو سکتی ہے۔ یہان کی کھوج اسے پرانے محلوں، گلیوں اور جھگیوں تک لے گئی، وہاں جہاں نہ کیمرے پہنچے تھے نہ نیتا، اور وہیں اسے ملی حافظ علی کی اصلی کہانیاں جو سرکاری ریکارڈ سے غائب تھی مگر لوگوں کے دلوں میں زندہ تھی۔ ایک بزرگ مہیلا بولی وہ بچوں کو پڑھاتا تھا، مفت اسکول چلاتا تھا، کہتا تھا پڑھائی سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں۔ ایک اور نوجوان عمران جو اب وکیل تھا بولا حافظ صاحب نے مجھے یہ تعلیم دی تھی اور کہا تھا اگر میں نہ رہوں تو انصاف کی لڑائی تم لڑنا۔ یہان اب سمجھ چکا تھا یہ لڑائی صرف ایک موت کی نہیں تھی، یہ وچار دھارا کو مٹانے کی سازش تھی۔ حافظ علی زندہ ہیں، یہ شبد اب دیواروں پر دکھنے لگے۔ یہان نے طے کیا کہ اب یہ صرف رپورٹ نہیں ہوگی، یہ مہم بنے گی۔ گوگل پہ نام نہیں ہے، مگر وہ نام اب لوگوں کے سینے میں تھا، اور سچ جب دلوں میں بس جائے تو اسے مٹانا ممکن نہیں ہوتا۔ یہان نے نئی رپورٹ تیار کی، جو مرا نہیں وہ مٹایا گیا، حافظ علی فائل پارٹ 1، اور اس بار اس نے اسے ایک ایسے بلاک پر ڈالا جسے کوئی ہیک نہیں کر سکتا تھا۔ سچ اب گمنام نہیں تھا، وہ نام اب بھی زندہ تھا، ایمان، انصاف اور انقلاب کی شکل میں۔ یہان نے اس لاش کی فورینسک جانچ ایک پرائیویٹ لیب سے کرائی جو سرکار کے دباؤ سے پرے تھا۔ رپورٹ سامنے آئی اور اس نے پورے سسٹم کی نیب ہلا دی۔ شریر پر ٹارچر کے کئی نشان تھے، انگلیوں میں جلائے جانے کے نشان اور کمر پر بری طرح پیٹے جانے کے۔ سب سے چونکانے والی بات، ناخنوں کے نیچے سے ایک افسر کے DNA ملے جو اب بھی ڈپٹی کمشنر کے پد پر۔ یہان نے ترنت ایک لیکھ پرکاشت کیا، لاشیں کبھی کبھی گواہ بنتی ہیں۔ اس میں لکھا جب انصاف چپ ہو جائے تو لاشیں بولتی ہیں، بس کوئی سننے والا ہونا چاہیے۔ رپورٹ وائرل ہو گئی، لوگوں نے #جسٹس فار حافظ علی اور #گوگل پہ نام نہیں ہے جیسے ٹرین چلائے۔ میڈیا بھی اب اس پر رپورٹنگ کرنے لگا، مگر سرکار نے بیان جاری کیا یہ معاملہ راشٹریہ سرکشا سے جڑا ہے، افواہوں سے بچے۔ ایہان پر دیش دروہ کا کیس درج ہوا،
सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए, मगर अब भीड़ उसके साथ थी, वो अकेला नहीं था। अब सवाल बदल गया था, क्या इहान जिंदा बचेगा? क्या हाफिज अली की गवाह अदालत तक पहुंच पाएगी? और क्या ये कहानी भी सिर्फ एक अनसुलझा केस बनकर फाइलों में दफन हो जाएगी? इहान अब फरार था। हर थाने, हर चौराहे पर उसके पोस्टर लगे थे। देशद्रोही पत्रकार के नाम से मीडिया ने यू टर्न लेते हुए उसे राष्ट्र विरोधी कहा और उसके पुराने बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। मगर इहान जानता था अब लड़ाई निजात की नहीं, निजाम से है। एक गुप्त लोकेशन से उसने लाइव स्ट्रीम की शुरुआत की। कैमरे के सामने एक थका हुआ चेहरा था, मगर आंखों में सच्चाई की चमक अब भी वैसी ही थी। उसने कहा, अगर हाफिज अली देशद्रोही था तो फिर हर वो शिक्षक जो सोचने की तालीम देता है देशद्रोही है, और अगर सच बोलना देशद्रोह है तो हाँ, मैं भी देशद्रोह हूँ। वीडियो इंटरनेट पर बम की तरह फटा। छात्रों ने प्रदर्शन शुरू किए, बुद्धिजीवियों ने लेख लिखे और सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। इहान को कोर्ट बुलाया गया, सुरक्षा में मगर गरिमा के साथ। उसने कोर्ट में सिर्फ एक लाल फाइल रखी, वही जो उस रात रेलवे यार्ड में जली थी, और बोला, इसमें वो सब कुछ है जिसे मिटाने की कोशिश हुई। आज अगर आप भी चुप रहेंगे तो कल कोई और हाफिज अली ऐसे ही मारा जाएगा। गूगल पे नाम नहीं है, मगर अब हर दिल, हर आवाज और हर मोर्चे पर बस एक ही नाम गूंज रहा था, गुमनाम सच। आगे क्या होगा जानने के लिए अगला एपिसोड